اسی طرح گلے اور سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اس موسم میں دیکھنے میں آتی ہیں زیادہ. ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز جس میں نزلہ، زکام، گلے کی انفیکشن، نمونیا اور ایستما وغیرہ یہ بڑھ جاتا ہے. ایستما اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ، اور اسی طرح نمونیا کے فنگل گروتھ بہت ہوتی ہے اس موسم میں، تو فنگس کے جو سپورز وغیرہ ہیں اس کے ذرات وہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں، تو بعض لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ جب انہیل کرتے ہیں تو وہ ان کے پھیپھڑوں میں کاز کرتی ہے انفیکشن. تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک تو صفائی کا بہت خیال رکھا جائے، اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ایسے فوڈز کا استعمال کریں جیسے سبزیاں، اس میں شملہ مرچ ہے اور امرود ہے پھلوں میں، اسی طرح سٹرس میں لیمن ہے، تو یہ چیزیں امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. اور وٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی لے سکتے ہیں آپ امیونٹی بڑھانے کے لیے. اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کپڑے گیلے اگر ہوں، جیسے بارش میں گیلے ہو گئے یا کسی وجہ سے، تو آپ ان کو فوراً چینج کریں. ان کے اندر پھرتے رہیں گے تو یہ جو ہے نا یہ انفیکشنز اور یہ بیماریاں یہ زیادہ ہوں گی. اور ایئر کنڈیشن روم میں داخل نہ ہو جب جسم گیلا ہو یا کپڑے گیلے ہوں. اسی طرح کمروں اور گھروں میں ڈیمپنس نہیں ہونی چاہیے. بعض ہوتا ہے نا لیکیجز ہو رہے ہوتے ہیں کچھ دیواروں کے یا واش رومز کے، تو وہ دیواروں میں ایک نمی آ جاتی ہے. یہ نمی جو ہے نا اس کے اندر زیادہ دیر رہنے سے انفیکشنز جو ہے نا پھیپھڑوں کی اور یہ گلے کی یہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں ڈیمپنس کی وجہ سے، فنگل انفیکشنز خاص طور پر. تو اس لیے ڈرائی ہونے چاہیے کمرے. تو ایسی تمام لیکیجز جو ہیں ان کو صحیح کرا لیا جائے اور اپنی دیواروں وغیرہ کو ڈرائی کر لیا جائے. پھر اسی طرح پیٹ کی بیماریاں بہت کامن ہیں جس میں ڈائریا ہے، ڈائسینٹری ہے، پھر وامٹنگ ہے، کالرا یعنی ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، ہیپاٹائٹس اے جو ہوتا ہے جو کھانے سے اور پانی وغیرہ سے جنم لیتا ہے، یعنی آلودہ پانی وغیرہ سے اور کھانے سے. تو اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھا جائے. اور یہ سب ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں تو ہمیں اپنے دین میں ہی ملتی ہیں نا، بلکہ سارا ہی طریقہ زندگی جو ہے اسلامک وے آف لائف، اس میں یہ ساری جو پرسنل ہائیجین ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا کھانا یعنی صاف ستھرا کھانا کھانا، اور گلا سڑا اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا، اوور رائپ پھل یا سبزیاں اس کو استعمال نہیں کرنا. پانی جو ہے اس کو سب سے بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس موسم میں بوائل کر کے پئیں، ٹھیک ہے، بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ کافی ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو اگر کوئی نہیں اس کو افورڈ کر سکتا تو ایٹ لیسٹ فلٹرڈ واٹر ہو. اور اگر فلٹر بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر دوسرے طریقے جو ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں پھٹکڑی ڈال کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، یا اسی طرح پوٹاشیم پر میگنیٹ کا یوز کیا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ آپ سیکھیں. بازار میں ویسے وہ ٹیبلٹس اویلیبل ہوتی ہیں جن سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پھل اور سبزیوں کو بہت اچھے طریقے سے دھوئیں پکانے سے پہلے بھی، اور اگر کچی استعمال کرنی ہے جیسے سبزیاں سیلڈ وغیرہ میں، تو ان کو واش کرنے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ اس موسم میں جو ہے وہ اگر کچھ بھی جرم رہ جائے گا تو وہ بہت جلدی آپ کے پیٹ پہ جو ہے وہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے. اور اسی طرح کھانا صحیح پکا ہوا ہو، کچا نہ ہو، جلا ہوا نہ ہو. اور پینے میں چائے اور کافی کی بجائے اگر قہوہ یا ہربل ٹیز جو ہیں ان کا استعمال کیا، جیسے گرین ٹی ہے، اسی طرح اور دوسری ہربل ٹیز ہیں، وہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں. پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، درد وغیرہ نہیں ہوتا، اور کھانے کو ہضم کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اور اسی طرح گھروں میں اسپرے وغیرہ صفائی، کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر جو بیماریاں ہیں نا وہ یا تو ہوا کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں، ایئر بورن ہوتی ہیں، یا پھر واٹر بورن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے مکھیوں سے بھی چیزیں گندگی پھیل رہی ہوتی ہے، تو جہاں جہاں مکھیوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہیں، جیسے کوڑا کرکٹ وغیرہ کو صحیح ٹھکانے لگانا، گھر کی صفائی رکھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور کیڑے مکوڑوں کے لیے اسپرے وغیرہ بھی کروا لینا چاہیے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ کچن میں جو آپ اسپرے کرائیں پھر اس میں ایسی احتیاط ہو کہ برتن وغیرہ سب آپ الماریوں میں بند کریں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسپرے جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں یا برتنوں پہ پڑ جائے. اور غذا جو ہے وہ ہلکی اور متوازن ہو. اور اگر آپ طب نبوی میں دیکھیں تو
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس موسم میں خاص طور پر ہمیں فائدہ دیں گی، جس میں بارلے ہے یعنی جو کا دلیا، اور اسی طرح شہد اور اس کا استعمال، اسی طرح ونیگر، فروٹ ونیگر ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا وائٹ ونیگر جس کو سنتھیٹک کہتے ہیں نا، وہ نہیں اچھا ہوتا. جو انگوری سرکہ جسے بولتے ہیں نا، فروٹ ونیگر، وہ سیب کا بھی ہوتا ہے، انگور کا بھی ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ اپنے کھانے میں سیلڈ وغیرہ پہ ڈال لیں یا اپنے سالن پہ ڈال لیں تو وہ بھی پیٹ کی بہت ساری تکلیفوں سے یعنی ازالہ کرتا ہے اس کا، اور بچاتا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین سالن قرار دیا. سرکہ تو بہترین سالن ہے. اور اسی طرح دہی اچھا ہے پیٹ کے لیے، اور اسی طرح گرین ویجیٹیبلز، اور اسی طرح کریلے وغیرہ جو ہیں کڑوی، یہ بھی اس موسم میں بہت اچھے ہیں. لہسن اور ادرک کا استعمال بھی کھانے میں بہت اچھا ہے، اور ہلدی کا استعمال بھی بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ نا ہلدی جو ہے یہ اینٹی سیپٹک اور اینٹی بیکٹیریل یعنی اس کا کام دیتی ہے، تو اس کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. تو جن چیزوں سے بچنا ہے وہ تلی ہوئی چیزیں، مرغن کھانے، بہت زیادہ چائے اور کافی، ہوٹلنگ کرنا آؤٹ سائڈ، بہت زیادہ گوشت کا استعمال، اوپن پڑی ہوئی چیزوں کو کھانا یا بازار سے خریدنا، یا باسی اور پرانا کھانا، فروزن فوڈز کا زیادہ استعمال، اور اسی طرح پھلوں میں تربوز آج کل کے موسم میں استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موسم اب نکل گیا. بہت زیادہ گرمی جب ہوتی ہے ڈرائی، اس وقت وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، آج کل ٹھیک نہیں. تو اگر ہم محتاط ہوں گے نا تو بہت ساری اپنی پیٹ کی جو بیماریاں ہماری ان سے بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویکسینیشن کی ضرورت ہو، جیسے کسی علاقے میں ٹائیفائڈ یا کالرا پھیلا ہوا ہے، تو اس کے لیے ویکسینیشن بھی کروا لیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ یہ باقاعدگی سے لگتے تھے ہمیں ہیضے اور ٹائیفائڈ کے انجیکشنز، لیکن آج کل شاید اسکولز وغیرہ میں رواج نہیں رہا اور یہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ چونکہ اس موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے تو پانی کا استعمال رکھیں، اور نمکیات وغیرہ جو نکل جاتی ہیں اس کو بھی پورا کریں. اگر زیادہ ویکنس ہو رہی ہے تو ORS لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پانی میں مکس کر کے. پھر ہے یہ ملیریا اور ڈینگی. اس میں یہ چونکہ مچھر سے ہوتا ہے اور مچھروں سے بچنے کے لیے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھروں اور ارد گرد کی صفائی تاکہ مچھر پیدا نہ ہو، اور پانی کھڑا نہ ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگی فیور پہ جب ہم نے کیا تھا تو یہ پتا چلا تھا کہ یہ صاف پانی میں پرورش پاتا ہے. جیسے گملوں کے اندر پانی کھڑا ہے یا کسی اور چیزوں میں پانی کھڑا رہ گیا ہے تو یہ کھڑے پانی میں چاہے وہ صاف ہی ہو، بارش کا ہو یا دوسرا، اس میں یہ فوراً ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ایسی تمام جگہیں یا چیزیں جو ہیں وہ ان کو الٹ دیں یا وہ ڈرائی کر دیں جہاں پہ پانی جمع ہونے کا خدشہ ہو. اسی طرح اسپرے کرنا مچھروں کے لیے، اور لباس جسم کو پورا ڈھانپنے والا ہو، بچوں کے لیے بھی خاص طور پر، تاکہ مچھر کے کاٹنے سے حفاظت ہو سکے. پھر جہاں مچھر زیادہ ہوں تو مچھردانی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور مچھر سے بچاؤ کے لیے لوشن وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ریوائز کر لیں گے ہم، کیونکہ ڈینگو فیور آج کل دوبارہ سے نمودار ہو رہا ہے، خصوصاً لاہور اور کراچی وغیرہ کے ایریاز میں. تو اس کے لیے ہم نے پمفلٹ بھی بنایا تھا الحمدللہ، اس کی بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے آپ اویئرنیس کے لیے مختلف جگہوں پر اس کو آپ کر سکتے ہیں، اسپریڈ لوگوں کو دینے کے لیے دے سکتے ہیں، یا اس میں سے جو مٹیریل ہے وہ اخباروں میں چھپوا سکتے ہیں، یا اگر کوئی ٹی وی یا کیبل وغیرہ پہ کوئی اس کو کروا سکتا ہے، اس کی جو چھوٹے چھوٹے فلرز آ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن مہیا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آنکھوں اور کان کی انفیکشنز میں کیا احتیاط ہے کہ آنکھوں کو خاص طور پر پانی سے بار بار کو دھویا جائے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، اور اسی طرح صاف پانی کا استعمال. بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آلودہ اور گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پہ اسکن اور آنکھوں کی انفیکشنز. اور بچوں میں جیسے ممس ہیں، ممس ہوتے ہیں نا جس کو کان پیڑے کہتے ہیں، اور میزلز ہیں جس کو خسرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پولیو وائرس، یہ بھی اس موسم میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ویکسینیشنز اویلیبل ہیں، بچوں کو ضرور حفاظتی ٹیکے لگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں، اور اگر کوئی علامات ایسی ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. تو
یہ کچھ بیماریوں کے بارے میں تھا. اس کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ صفائی کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ. اگر ہم اپنے آپ کی صفائی، اپنے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں یا جب ہم کام کرتے ہیں اس کی صفائی، ماحول کی صفائی اپنے گھروں کے باہر یا اپنے محلے میں، اور اسی طرح اس کی اویئرنیس دینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے ہم بچ سکتے ہیں. ساری انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں یا گندگی میں رہنے سے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نا. تھوڑا سا آپ بھی سوچیں کہ یہاں الہدا میں آ کر، فار ایگزامپل اس ادارے میں آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی ذات سے لے کر اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول اور اپنے کلاسز جہاں بھی آپ سارا دن رہتے ہیں. تو کوئی بتائے گا؟ پرسنل ہائیجین کے لیے ڈیلی شاور لیں اور کپڑے چینج کر لیں. اگر پسینہ آ گیا آپ کو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہے اور آپ خود بھی ایک مشکل میں ہیں، تو کپڑوں کو چینج کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اور نیلز کی بات انہوں نے کی. نیلز اپنے کاٹ کے رکھنے چاہیے، کیونکہ لڑکیوں میں خاص طور پر یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ نیل بڑھانا جو ہے نا، تھوڑا سا نیل بڑھا ہوا ہونا ایک شاید فیشن کی علامت ہے یا اللہ عالم. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے جو میل رہ جاتا ہے اس سے کیسے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ. کیونکہ یہ بھی کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جتنے چاہے مرضی اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں، نیلز کے پیچھے جو جرمز یا جو میل رہ گئی ہے اس کو ہر وقت صاف رکھنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے. اور انہی ہاتھوں سے پھر ہم کچن میں بھی کام کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں ہمارے اندر چلی جاتی ہیں. اور یہ احتیاط کریں کہ اتنا پانی نہ ڈالیں کہ وہ کھڑا ہو جائے گملوں وغیرہ میں، یا گملوں کے نیچے جو پاٹس ہوتے ہیں نا اس میں بھی پانی بعض دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور شاباش، پانی پینے کا جو ہے اس کا خاص اپنا اہتمام رکھیں کہ آپ پانی ایسے باہر سے یا کہیں سے نہ پیئیں جب تک کہ پتہ نہ ہو آپ کو کہ یہ واقعی ہائیجینیکلی صاف پانی ہے. ٹھیک ہے، یا فلٹرڈ واٹر ہو اور یا پھر اس کو بوائل کر کے ٹھنڈا کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے صاف کیا ہو. جی، ٹوتھ برشز اور مسواک کو ڈھانپ کر رکھیں. شاباش. اور جی، اب دیکھیں کہ مجھے لگتا ہوتا ہے کہ صفائی کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ یوزلی کسی بھی گھرانے کا اس کے واش روم اور اس کے کچن سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو یوزلی لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور انہی دونوں جگہوں سے بیماریوں کا پھیلنا جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. کچن میں اگر صفائی نہیں ہوگی پراپر تو کھانے کے اندر وہ جرمز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح واش رومز کی صفائی نہیں ہوگی تو وہاں کے جرمز جو ہیں وہ باقی جگہوں میں پہنچ جائیں گے. اس کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا واش روم کا جوتا اور باقی گھر کا جوتا ایک ہی ہونا چاہیے؟ سیپریٹ. باہر کے جوتے، اندر کے جوتے کوشش کریں کہ سیپریٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر احتیاط کریں کہ واش روم کا جوتا جو ہے وہ باقی گھر میں نہیں جائے. جی، جن چیزوں پر آپ کے جیسے گھروں میں کوئی چیزیں ہیں، فرنیچر پہ بعض دفعہ لگ جاتا ہے یا کسی اور چیز پر، ایون یہ جو لکڑی کے ووڈن سپونز ہوتے ہیں نا کچن میں، ان کو بھی فنگس لگ جاتا ہے اس موسم میں، تو ان کی بھی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام ہو. جی، سرجیکل ماسک وغیرہ اگر آپ کو خود فلو ہوا ہے تو کوشش کریں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو اور آپ خود ماسک کا استعمال کریں، اور اوائڈ کریں کہ آپ صحت مند افراد کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو انفیکشن نہ لگائیں. جی، گھر کی صفائی کے لیے ڈسٹ بنس کی بھی ریگولر طور پر صفائی، صرف گھر کی نہیں بلکہ یہ خیال کریں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگز اور اس کے ڈسٹ بنز اور اس کے کوڑے وغیرہ کی بھی صفائی اچھے طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے ڈینگو فیور کے بارے میں ہمارے جو پمفلٹ ہے اس کا آپ دوبارہ سے مطالعہ بھی کر لیں اور اس کو لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے وہ خریدیں اور اس کو جہاں جہاں ہو سکے اس کو بانٹیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.